میرا اندازہ یہ ہے کہ اسکول کالج جانے والے کشمیری نوجوان بچے اور بچیاں ان کو مکتب کی ابتدائی تعلیم سب کو نہیں مل پا رہی. ان کو وہ شفقت بھرا ماحول، روحانیت بھرا ماحول، صحابہ کی کہانیاں، نبیوں کے واقعات، بزرگوں کے تجربات نہ ان کی مائیں سنا رہی ہوں گی نہ ان کے والد استاد سنا رہے ہیں. وہاں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتا ہے، وہاں تو ناچ اور گانا ہوتا ہے، وہاں میوزک ہوتی ہے، وہاں ننگا پن ہوتا ہے، وہاں ڈانس ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں. یہ بچے کس کیریکٹر کے آگے چل کر بنیں گے اس میں کیا شک ہے. وہاں تو کالج میں جانے کے بعد استاذوں کو اپنے بچوں سے، شاگردوں سے اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوتا ہے. مذاق اڑایا جاتا ہے، بے ادبیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. تو والدین سے، علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس پورے ماحول کو سامنے رکھ کر نوجوانوں کو خاص طور پر گلے لگائیے، ان کی کمیوں کو بالکل نظر انداز کیجیے. اور میں گزارش کر کے رسک لے رہا ہوں بے ادبی کا. آپ جتنی دیر اللہ رسول کی ان سے بات کریں اس سے کچھ کم دیر صحیح رات کے اندھیرے میں اکیلے میں کمرے میں سجدے میں گر کر ان نوجوانوں کے لیے ہدایت اور اصلاح کی دعا مانگیں. ہماری بڑی کمی ہے یہ کہ تقریریں ہماری لمبی ہو گئی اور دعائیں ہماری مختصر ہو گئی. پہلے کے بزرگوں کی باتوں میں جو اثر ہوتا تھا اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی تھی. وہ جتنی دیر ہمارے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے تھے اتنی ہی دیر وہ اللہ کے سامنے ہماری باتیں کرتے تھے. یہ عادت چھوٹ گئی. میں علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. شفقت، محبت، پیار، عفو، درگزر، معاف کرنا، گلے لگانا. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں آج سے تقریباً 44 سال پہلے یا 45 سال پہلے ملک شام گیا. وہاں مجھے عام نوجوانوں میں تو بہت بگاڑ نظر آیا، بہت بے حیائی، بے پردگی، عریانیت وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ نوجوانوں میں مجھے تقوی کا نور نظر آیا. بہت پاک دامن نوجوان بچے. میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے نام لیا. میں نے کہا کہ میں کیا تمہارے شیخ مربی سے مل سکتا ہوں؟ میں مدینے سے آیا ہوں، اس وقت میں مدینے میں پڑھتا تھا. تو اس نے کہا بہت شوق سے. اگلے دن جمعہ کا دن تھا. طے یہ ہوا کہ میں جمعہ کی نماز اسی مسجد میں پڑھوں گا. چنانچہ میں چلا گیا. اسی کے ساتھ وہاں کے امام و خطیب سے ملاقات ہوئی. کیا نورانیت تھی ان کے اندر. بعد میں پھر ان سے لمبی نشست رہی، بڑی تاریخ سنائی انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان نسل آپ نے کیسے تیار کی؟ تو انہوں نے اپنے شیخ کا نام لیا. کہ اصل میں ہمارے شیخ تھے، مربی تھے، شیخ عبدالکریم رفاعی ان کا نام تھا. ان کا ایک عجب طریقہ تھا. پورے ملک میں نوجوانوں میں بددین نوجوانوں کی اکثریت ہو گئی تھی. نوجوان بچے دین سے دور ہو گئے تھے. وہ کام یہ کرتے تھے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے کچھ مٹھائی بنا کر، حلوہ بنا کر وہ اسٹیڈیم چلے جاتے تھے، کھیل کے میدان میں چلے جاتے تھے.
اور وہاں جو لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے ان کا کھیل دیکھتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے چپکے چپکے. اور جب میچ ختم ہوتا تھا تو ان بچوں کو بلا کر ان کو سینے سے لگاتے تھے, ان کو پیار کرتے تھے اور ان کو مٹھائی اور حلوہ کھلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے بچوں تم لوگ تو قوم کا مستقبل ہو, میں تو تم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آتا ہوں. علماء غور سے سنیں, کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے. اس جملے کو میں پھر دوہراؤں, نصیحت نہیں کرتے, کوئی دینی تقریر نہیں کرتے تھے, بس بچوں کو پیار کرتے, بچوں کو مٹھائی کھلاتے اور اس کے بعد کہہ دیتے تھے کہ بچوں میں تو بوڑھا آدمی ہوں, فلاں مسجد میں رہتا ہوں, تم لوگوں کو جب کبھی فرصت ہوا کرے تو آ جایا کرو, میرا بھی کچھ وقت اچھا گزر جائے گا. تو لڑکے ان کی شفقت, پیار اور محبت اور اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے. 2 آئے, 4 آئے, 10 آئے, 20 آئے, 50 آئے, 200 آئے, 500 آئے. لڑکوں کا ہجوم پروانوں کی طرح ان کے اوپر ٹوٹنے لگا. اور وہ بھی جب وہاں آتے تھے بچے تو بس ان کو کھلاتے پلاتے تھے, پیار کرتے تھے, کہتے تھے بچوں بس تم کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام پھیلے گا. حالانکہ وہ اور لڑکے خود کہتے تھے شیخ معاف کیجئے ہم بڑے بے دین لوگ ہیں, آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں. اب میں مختصر کرتا ہوں, دھیرے 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 یہ حال ہو گیا. آج جو لوگ غزہ میں محاذ سنبھالے ہوئے ہیں یہ وہی نوجوان. محبت فاتح عالم ہے, نصیحت فاتح عالم نہیں ہے. نصیحت تو بعض وقت اگر صحیح انداز سے نہ دی جائے تو فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے اور محبت فاصلوں کو کم کر دیتی ہے. اس ماحول کو سمجھیں ہمارے علماء جس مصیبت میں گرفتار ہے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں. ہم نے اسلامی مزاج کے اسکول نہیں کھولے, ہم نے اسلامی ماحول کے کالج نہیں قائم کیے, اسلامی مزاج کی یونیورسٹیاں نہیں قائم کی. کچھ ہماری کم ہمتی اور کچھ ہماری مجبوریاں. اب لڑکے مجبور ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے. وہ کالج بھی جائیں گے, اسکول بھی جائیں گے, یونیورسٹی بھی جائیں گے. اور وہاں کے ماحول کا ان کے اوپر اثر پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے نوجوانوں کو بس گلے سے لگانا, حوصلہ افزائی کرنا اور امید والی باتیں ان سے کرنا. آپ میں والدین بھی بیٹھے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد. آپ صاحب اولاد ہیں, آپ باپ بھی ہیں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں. میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, بچوں اور بچیوں کی تربیت میں آج 99% والدین قصوروار اور مجرم. والد پیسہ کمانے میں مصروف ہے, کبھی رات میں 12 بجے گھر واپس آتا ہے, کبھی 1 بجے اور کبھی 10 بجے, اور بیٹے کے پاس بیٹھتا ہی نہیں. باپ اور بیٹے کے درمیان ایک فاصلہ ہے, ایک گیپ ہے. باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹا سامنے سے ہٹ جاتا ہے, اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا, اپنے دادا نانا کے پاس نہیں بیٹھتا, اپنی دادی نانی کے پاس بچے آج کل کے نہیں بیٹھتے. یہی حالت ماؤں کی ہے. مائیں اپنی بیٹیوں کو, باپ اپنے بیٹوں کو ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی زندگی کی سچائی سمجھاتے نہیں. ہمارے نوجوان زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہوا نہیں ہے. ہمارا نوجوان زندگی کو ایک تماشا سمجھتا ہے, ایک تفریح سمجھتا ہے, ایک انجوائمنٹ کا موقع سمجھتا ہے. یہ زندگی تفریح گاہ نہیں ہے, یہ زندگی آرام گاہ بھی نہیں ہے, یہ زندگی چراگاہ بھی نہیں ہے اسے کھانے کمانے کے لیے. یہ زندگی امتحان گاہ. لیکن یہ بات باپ سمجھائے بچے کو. جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھے
ویسے ویسے سمجھانے کا انداز بہتر ہو. سمجھائے بیٹا یہ زندگی ایک چیلنج ہے, یہ زندگی ایک امتحان ہے. کیریکٹر کو بچا کر چلنا, کردار کو پاکیزہ بنا کر رہنا, اپنے بزرگوں کا احترام کرنا, روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا, بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. میں کس طرح اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اس پر کروں کہ 99% مسلمان اللہ کا کلام نہیں سمجھتے. آپ بتائیے کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ کیوں سمجھا ہوا ہے آپ نے کہ قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام, آپ کا کام صرف قرآن کی تلاوت ہے؟ یہ کیوں آپ نے سمجھا ہوا ہے؟ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے, قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والی کتاب ہے. قرآن گائیڈ بک ہے. قرآن سکھاتا ہے کہ غصے کو قابو میں کیسے کرو, قرآن سکھاتا ہے کہ نگاہوں کو قابو میں کیسے رکھو, قرآن سکھاتا ہے جذبات پاکیزہ کیسے رکھو, قرآن سکھاتا ہے اپنی کمائی کو پاکیزہ کیسے رکھو, حلال کیسے رکھو. قرآن سکھاتا ہے کہ سودی لین دین سے ہزاروں میل دور بچو. میرا کلیجہ